پوائنٹ ہے. اسی لیے دیکھیے آدمی سمجھتا ہے بہت سستا، لیکن بہت دور دری میں رہے گا اکثر و بیشتر اس کی جماعت بہت ہوتی ہے. ہم نے دیکھا بہت سارے حاجی اپنے روم میں نماز پڑھتے ہیں، 14 دن کا 15 دن کا سفر میں اکثر اپنے گھروں پہ نماز پڑھتے ہیں. بہت دور سے آنے اس کا ہوتا ہے، خاموش ہو جائے، بہت دور سے آنے پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارا رضوان کو اللہ تبارک تعالی عمر میں برکت فرما. تنین بھائی ان لوگوں کے گروپ کو ہم اکثر و بیشتر الحمدللہ حج میں اللہ تبارک تعالی لے کے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ان لوگ ایسے جگہ میں رکھتے ہیں، سب سے پہلے اس حاجی کا یا عمرہ کرنے والوں کا 24 گھنٹہ والا اعمال اس کے فوت نہ ہو، یہ خیال میں رکھتے ہیں. عمرہ جائیے گا، احرام باندھیے گا، طواف کیجیے گا، صحیح کیجیے، حلق کے جو ہو گیا. لیکن مقدس سرزمین پر اگر ہمارا 24 گھنٹے والا اعمال فوت ہو جائے، اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں. ایسے جگہ میں جہاں آپ کو نہ تجارت کرنا نہ کچھ کرنا، یہی اعمال کرنا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے ہمارا. ہاں اپنے علاقہ میں رہتے، کبھی بچی کو ٹیوشن لے جانا، کبھی تجارت میں کرنا، کبھی دکان میں، وہاں تو کوئی کام نہیں ہے، وہاں یہی عمل ہے. اور اسی عمل اگر ہمارا فوت ہو جائے تو یہ عمرہ بھی ہمارا بیکار ہے. تو الحمدللہ اب ایسے جگہ میں ٹھہریے گا جہاں آپ کی جماعت فوت نہیں ہوگی. ہاں اللہ اگر آپ پہ قاعدے اگر سستی ہو بات الگ ہے، لیکن اپنے تئیں الحمدللہ ہمارے یہ ہمدان والے جو ہے جہاں تک کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام صاحب دیکھیے ہم لیتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ 24 گھنٹے والا اعمال اس کا جاری رہے، 24 گھنٹے والا اعمال جاری رہے. اور 24 گھنٹے والا اعمال سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ نماز. الحمدللہ 5 وقت کے حرم میں نماز پڑھنا، تہجد کا ہر چیز انشاءاللہ جماعت کے ساتھ ملے گی. بہر کیا، لہذا آپ اگر نکل رہے ہیں الحمدللہ، عمرہ کے فضائل تو معلوم ہو گیا. اب عمرہ کی طریقہ اور احرام باندھنا، کیسے جائیں آپ عمرہ کریں. یوں تو الحمدللہ ان لوگ آپ کو مکمل طور پر سکھائیں گے اپنے اپنے ہوٹل پہ، اور تعلیم بھی ہوتی ہے الحمدللہ، دینی باتیں بھی سمجھایا جاتا، مسئلہ مسائل بھی ہوتی ہے. لیکن ہم کو لائے خدمت کے لیے، چلو بھائی الحمدللہ آمنا صدق نہ بول کر آ گئے. تو اگر آپ جب آپ عمرہ کے لیے نکل رہے، اگر آپ یہاں سے اگر آپ، یہ ہم کو معلوم نہیں ہے، بمبئی سے آپ پلین پکڑیں گے کہ یہاں سے ڈائریکٹ ہے؟ کہاں سے ہے؟ بمبئی سے. ہاں اگر بمبئی سے آپ اگر پکڑ رہے پلین، تو اپنے یہیں سے اپنا غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، اور ایک ہینڈ کیری بیگ رکھیں. ہینڈ کیری بیگ، ہینڈ کیری بیگ میں آپ اپنے ایک لنگی رکھیں، سلی ہوئی یا بغیر سلی ہوئی لنگی رکھیں، یا سلی ہوئی لنگی رکھیں، اور 2 احرام ہینڈ کیری بیگ میں رکھ لیں. ایک احرام نے 2 احرام رکھ لیں. 2 احرام وجہ اس لیے رکھنے کا، خدا نہ خواستہ اگر ناپاک ایک اگر ہو گیا تو لگیج میں نہیں، یہی ہمارا ہے، ہمارے پاس ہے. لگیج نکالو کھولو پھر گڑبڑ ہو جائے گا، ورنہ وہاں پھر خریدنے پڑے گا. ہمارے مستورات اپنے بیگ میں ایک جو پہنی ہوئی وہ رکھے، وہ بھی 2 رکھ لے. اپنا جو کچھ کرتا پیجامہ سارے اپنے 2 رکھ لیں، مستورات بھی 2 رکھ لیں ہینڈ کیری بیگ. ایک مسواک آپ رکھ لیں، اور ایک چھوٹا ایسا جو ہے اس کو آپ رکھ لیں. بس اتنا ہی سامان ہینڈ کیری بیگ میں، باقی اپنا زادو توشا جو کچھ رکھ لیں، باقی سب آپ لگیج میں اٹھا دیں. اگر آپ صابن کی ضرورت ہے تو صابن رکھ لیں، لیکن وہ صابن رکھیں جو خوشبو والا نہ، وہ صابن استعمال کریں.
گھر میں آپ اپنے ایک دن پہلے آپ جانے کا اسی روز آپ غسل وغیرہ کر فارغ ہو جائیں. جتنے سارے جو ناپاک گندگی بال وغیرہ سب کو صاف شفاف کر لیں. ہمارے مستورات کا کچھ مسئلہ ہے، یہ اللہ تبارک تعالی سے ایک تعالیٰ کی طرف سے قدرت ہے. ایسے وقت میں جس وقت ہمارے مستورات کی نماز معاف رہتی ہے اور روزہ قضا کرنا پڑتا ہے، حالانکہ ان کے لیے نماز بھی معاف ہو جاتی ہے، اس درمیان میں اگر ان کا ایسی حالت اگر ہو جائے، مستورات کا ایسی حالت ہو جائے تو کیا کریں گی؟ وہ بھی اپنا غسل وغیرہ کر سے فارغ ہو جائے اور وہ اپنے بیگ میں رکھے وہ کپڑا، دو کپڑا جیسے حرام کا سب کچھ رکھے ہو. آپ لوگ اپنے گھر میں جب ہیں تو گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت سفر کی نماز پڑھ لیں. گھر میں 2 رکعت نماز سفر کے پڑھیں. یا اللہ میں 2 رکعت نماز سفر کی پڑھ رہا ہوں نفل، واسطے تیرے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. نماز پڑھنے کے بعد اب اللہ سے دعا کرے، یا اللہ تو اپنے مہمان بنا رہا ہے، ہم حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ ہمارے لیے سفر کو آسان فرما، اس سفر کو آسان فرما. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اب آپ نکلیے اپنے گھر سے. آپ یہاں کے ایئرپورٹ کے بعد آپ بمبئی جب گئے اور ہمارے مستورات نماز نہیں پڑھے گی، صرف وہ دعا مانگے گی. ایسی حالت میں ذکر کرے گی، ضرور سے پڑھ سکتی، قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی، قرآن کریم نہیں پڑھے گی، ذکر اذکار سب کچھ کر سکتے. بعض صحابیات کا اولیات کا معمول تھا 5 وقت کی نماز میں جتنا وقت ان کا لگ رہا تھا، مثال کے طور پر اگر ہمارے مستورات غور سے سنیں، ہمارے مستورات کا اگر قدرتی طور پر ناپاک جب ہو جاتی ہے تو سمجھ ہماری چھٹی ہو گئی. لیکن بعد مستورات کا یہ اعمال تھا صحابیات کا، جب ان کو قدرتی طور پر ناپاک ہو جاتی تھی، اگر اس کو ظہر کا وقت 20 منٹ لگتا تھا نماز پڑھنے میں، وہ 20 منٹ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، اللہ کا ذکر ہی کیا کرتی تھی. عصر کا وقت جتنے منٹ اتنے وقت میں وہ ذکر کیا کرتی تھی. اسی لیے ہمارے مستورات اگر آپ کے ایسے اگر ہو جائے تو آپ چپ چاپ ایسا نہ، جب پھر وہ سیر ہو جائے گا تفریح ہو جائے گا، وہ تو اللہ کی طرف سے قدرت ہے. آپ ذکر کرتے رہے، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، اللہ اکبر جو کرے، درود شریف پڑھیں. صرف قرآن کریم کی آیت پڑھنا منع ہے، باقی ہر چیز آپ پڑھ سکتے ہیں. نماز پڑھنا منع ہے، نماز بھی اس لیے منع، اس سے نماز میں قرآن شریف پڑھی جاتی ہے. وجہ یہ اب بغیر قرآن پڑھ کر نماز نہیں ہوگی. رکن اعظم ہے قرآن کو پڑھنا، رکن ہے. اب آپ بمبئی ایئرپورٹ میں جانے کے بعد الحمدللہ آپ کو وقت ملے گی، آرام سے آپ اپنے یہاں سے تو غسل کر کے گئے، اب غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وضو کر لے، استنجا سے فارغ ہو جائے. اب احرام پہنے، آپ احرام پہنے. تو احرام پہننے کی شکل بتا دی ان لوگوں. اور ہمارے مستورات کیا کرے گی؟ وہ بھی وضو کرے، فارغ وضو کرے، لیکن وہ وہی کپڑا پہن کر رہے، اگر ناپاک میں اگر ہے تو. اگر آپ پاک ہیں، آپ بھی وضو وغیرہ کر کر، اگر آپ کا جو کپڑا پہن کے گھر سے نکلی ہے وہ کپڑا پاک اور صاف ہے تو بدلنے کی ضرورت نہیں، بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کپڑا میں آپ کو شک و شبہ اگر ہو تو ہمارے مستورات بھی اپنے کپڑا وغیرہ بدل لیں.
ٹھیک ہے. اب وضو کر کے فارغ ہو کر احرام پہننا ہے. یہ احرام کی سنت میں سے ایک ہے اور عمرہ کا شرط ہے احرام باندھنا. جیسے کہ بتا نماز میں 7 شرط ہے، 7 رکن ہے، یہ دونوں کو ملا کے فرض ہو گیا 14. جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھے، ابھی مغرب پڑھ سکتے ہیں؟ ابھی مغرب پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ وقت ہونا شرط ہے، وقت نہیں ہوا نماز بھی فرض نہیں. ٹھیک ہے. ایسے کہ اگر ناپاک ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں، تو پاک ہونا شرط ہے. ہم اگر اتر طرف نماز پڑھیں نماز ہوگی؟ تو قبلہ شرط ہے. اور رکن الگ چیز ہے. رکن کہا جاتا ہے اس کو پارٹس آف دا باڈی. رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قرآن کا پڑھنا، کھڑا ہو کے نماز پڑھنا، یہ نماز کا رکن ہے. ان دونوں ملا کے نماز کا فرض ہو گیا. اسی طریقے سے عمرہ یا حج کا احرام باندھنا یہ شرط ہے. اب احرام نہیں باندھنا، یہی کپڑا میں احرام نہیں ہوگا. اب بات سمجھ؟ اس کو کہا گیا فرض، لیکن اصل ہے شرط. اصل ہے شرط کہ احرام نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. احرام شرط ہے. اب احرام تو سنت سفید کا ہونا یہ سنت ہے، صاف شفاف کا ہونا سنت ہے. اب احرام باندھنے کا یہ ہے کہ آپ وضو وغیرہ سے فارغ ہو گئے. کہاں فارغ ہوئے وضو وغیرہ سے؟ بمبے سے. اگر آپ گھر سے گئے نہیں ہوا تب بھی آپ فارغ ہو جائے وضو کر کر. اس کے بعد احرام پہنے. احرام پہننے کا دیکھیے پہلے داہنے طرف سے شروع کریں گے. اس کو جھاڑ لیں. اپنے گھر میں اگر ہے دھو لیں، اگر نہیں دھو کوئی بات نہیں ہے. آپ بولے گا مل سے آیا کہاں پاک، ایسا کوئی بات نہیں ہے. یہ گلو ہے. یہ دیکھیے آپ کو پیر تو ہمیشہ اس طرح پھانک رکھیے گا، ایسا نہیں رکھیے گا. پیر تو اس طرح پھانک رکھیے گا. اور یہ والا جو ہے آپ کا یہاں ڈائنا ہے، دیکھیے اس کو اتنا اونچائی میں جائیے گا، اتنا اونچا. اور جہاں تک ہو اس کو یہاں تک ہی کیجیے گا. اور پیٹ کو سٹکا کے رکھیے گا. کرنے کے بعد اب آپ دیکھیے یہ ہمارے اتنا چیز ہے، اتنا بڑا ہوا. اس کو یوں کیجیے گا، یہاں سے ٹانیے گا پیدا، پھر ایک مرتبہ ٹاننے کے بعد اب یہاں باندھیا پورا موڑ دیے یہاں سے. اب سیجل کر لیجیے یہاں چھوٹا بڑا. پھرلی کا اوپر نہ ہو، تھوکنے سے نیچے نہ ہو، اس کے درمیان میں رہے. بات پھرلی کے اوپر تک رہتا یہ بھی غلط ہے نا، اور ٹوکنا سے نیچے نہ ہو. اس طرح آپ کو احرام باندھنا ہے نا. احرام باندھنے کے بعد اس کے بعد یہ دوسرا احرام اپنا سر ڈھانک لیں آپ. السلام علیکم. آپ کیا کریں اس کو بہتر یہ ہوگا کھس 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 ہوگا یہاں باندھ دیا. باندھ لیا آپ کھوج پہ. کھوجنے کے بعد سر آپ ڈھانکیں. سر ڈھانک کے آپ نماز پڑھیں. اس کو یہ کر لے یہاں سے یہ کر لے آپ کو نکلے گا. یہ کر لیں آپ. اب 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. یہ نفل نماز ہے تحیۃ الحرام پر ڈھانک کر. یا اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں تحیۃ الحرام کا، واسطے تیرے منہ میں کعبہ شریف کا. اللہ اکبر. آپ نیت باندھ دیے. آپ نماز پڑھے 2 رکعت، سر کھول دیں. آپ سر کھول دے بیٹھے بیٹھے. سر کھولنے کے بعد اب عمرہ کا یہ تو ہم بولے احرام باندھنا یہ شرط ہے. اب نیت ہے فرض. عمرہ کا نیت ہے فرض. نیت کرنا یا اللہ میں خالص تیرے لیے اپنے عمرہ کی نیت کر رہا ہوں، اسے قبول فرما، آسان کر. پہلے جتنے بھی ہمارے عمرہ بھائی بہنیں جائیں گے اسی کے عمرہ ہوں. اگر کہ ہم بدلی کے نام سے والدین کا اس کا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا.
اس لیے کہ حدود حرم میں کوئی بھی اگر جائیں ان کے اوپر واجب ہو جاتا عمرہ کرنا. یہ بیت اللہ شریف کا سلوٹ ہے. آپ کے عمرہ ہونے کے بعد اب کسی کا نام میں عمرہ کیجیے گا، تب آپ کے یا اللہ میں اپنے والد کی طرف سے میں عمرہ کر رہا ہوں، ان کے لیے قبول فرما، میرے لیے آسان فرما. بات سمائے؟ یا اللہ میں اپنے والدہ کے نام میں عمرہ کر رہا ہوں، ان کے لیے قبول فرما، میرے لیے آسان فرما. لیکن یہاں کیا کیجیے گا، یا اللہ میں خالص تیرے لیے میں عمرہ کر رہا ہوں، میرے لیے قبول فرما اور آسان فرما. یا اللہ میں خالص تیرے لیے اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ ہمارے نیت کے ساتھ اللہ کے آیت کریمہ کے ساتھ میل ہو جائے. کیا میل ہو جائے؟ نماز کے سلسلے میں اللہ نے نہیں فرمایا اللہ کے لیے نماز ہے، ڈائریکٹ اللہ نے آرڈر کیا اقیم الصلاۃ. زکوٰۃ کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا اللہ کے لیے زکوٰۃ، آتوا الزکاۃ آرڈر. روزہ کے لیے اللہ فرمایا وتصوموا رمضان، ہے نا. روزہ کے لیے اللہ نے آرڈر نہیں فرمایا، آرڈر فرمایا. لیکن حج ایک ایسا رکن ہے، عمرہ ایک ایسا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، پہلا اللہ لائے اور اللہ کے لیے لوگ حج کریں. کیا وہ عمرہ کریں؟ اس میں عمرہ بھی مخفی ہے، کیونکہ اللہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے نماز میں اللہ نے نہیں فرمایا ہمارے مہمان، زکوٰۃ میں نہیں فرمایا ہمارے مہمان ہیں، روزہ میں نہیں فرمایا سالوں بھر روزہ رکھ لیے، نہیں. حج کے سلسلے میں فرمایا یہ ہمارے مہمان ہیں، اسی لیے میزبان اللہ، اسی لیے اللہ کے لیے حج اللہ جاؤ، اللہ کے حج کرو. تو عمرہ بھی یہی اللہ کے مہمان بن کے. اب اگر مہمان بن کے جا رہے ہیں دنیاوی اصول کے مطابق، ہمارا بہت قریبی دوست نیو ٹاؤن بہت دور میں اگر بہت بارش ہو رہی ہے، اگر وہ بہت قریب ہو دوست، تو میزبان مہمان بتائیں ہمارا اب جائیں کہ نہیں جائیں؟ اتنے بارش میں بھی ہو، رات ہو، اندھیری رات ہو، بجلی چمکتی ہو، بہت پریشانی سے جاتے کہ نہیں آتے؟ سارے پریشانی گرے بھائی پولیس کہاں ہے تو کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ پوچھتے نہیں سب کچھ ٹھیک ہے الحمدللہ، ہم اٹینڈ کرنا تمہارا. طریقے سے میرا بھائی کہ اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، اسی لیے فرمایا اللہ کے لیے اس درمیان میں سفر میں، دوران سفر میں جو بھی تکالیف ہوگی اس تکالیف کو آپ کو برداشت کریں، کیوں میں اللہ کے مہمان ہوں. اور اس تکالیف میں جتنے آپ کے مشکلات ہوں گے آپ کو اتنا ہی مقبول ہوگا. شکایت نہیں کرنا، اتنا ہی مقبول ہوگا. جیسے دوست کے اس میں آپ جا رہے ہیں کتنے پریشان ہیں، اسی لیے اللہ کے لیے تو لہذا نیت بھی ہم لوگ وہی کریں، یا اللہ میں خالص تیرے لیے اپنے عمرہ کا نیت کر لو قبول، تاکہ ہمارے نیت اب قرآن کریم آیت کریمہ میں تطبیق ہو جائے. عمر طواف بھی وہی کیجیے. تو معلوم ہوگا ایک عمرہ کا فرض ہو گیا نیت کرنا. اچھا ایک بات، نیت کرنے کے ساتھ ساتھ فوراً تلبیہ پڑھنا، نیت کے ساتھ ساتھ فوراً تلبیہ کا پڑھنا یہ بہت ضروری ہے. بسا اوقات ہم لوگ نیت کر لیتے تلبیہ نہیں کرتے، اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے بعد تاخیر ہو جائے تو پھر دوبارہ نیت کرنا ہے، پھر تلبیہ پڑھنا. کم از کم 3 مرتبہ تلبیہ پڑھے، اور خوب زور سے نہ پڑھے اور من میں بھی نہیں پڑھنا، ایسا پڑھنا ہے ارد گرد لوگ سن لیں. لیکن ہمارے مستورات ایسے پڑھیں ان کے کان سن لیں، من میں مستورات نہ پڑھیں، اور ایسے پڑھیں کوئی غیر مرد آپ کی آواز نہ سن. تلبیہ پڑھنا، تلبیہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے مہمان، اللہ جب مہمان بنایا تو میزبان چاہتا ہر میزبان کا ایک الگ الگ ایک یہ رہتا، ریسیپشن رہتا کہ نہیں رہتا بھائی؟ الگ الگ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین یہ ریسیپشن رکھا لبیک. یہ لبیک تلبیہ جو ہے یہ آج کا نہیں ہے، بلکہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے
عالم ارواح میں جتنے لوگوں کو روح جمع کیا، جمع کرنے کے بعد جتنے لوگ تلبیہ پڑھیں لبیک کہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بیت اللہ شریف کی زیارت کروائیں گے۔ کسی نے اگر 4 بار بولا 4 مرتبہ جائیں گے، کسی نے 5 بار بولا 5 مرتبہ جائیں گے۔ ایسے الحمدللہ اللہ کے ولی وغیرہ اتنا ہے، 100 بار 50 مرتبہ گئے۔ اسی لیے تلبیہ کو آپ مکمل دل سے پڑھنا ہے، اللہ کے حضوری کے ساتھ پڑھنا ہے، یاد کرنا یا اللہ آج ہمارا جو وہ آپ نے پکارے تھے، ہاں تو لہذا میں بھی حاضر ہوں اس میں، آج تو ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ اب تلبیہ پڑھنا کیسا؟ آج آئیے ہم سب پڑھیں، لبیک اللہم لبیک۔ اچھا ایک بات یہ ہے، جیسے ہم نے بولا نیو ٹاؤن میں دوست اگر یہ کیا، اب دوست وہاں ہے کھڑا ہو کے میزبان، اب گاڑی رکھ کے اب وہاں سے دوست کے پاس جائے، کیسے آئے گا؟ جوڑ سے، اب یار ہم آ گئے، ہائے ہائے، کیسا محبت سے آپ ان کو ویلکم کیجئے گا، بولیے کہیے کہ نہیں کیجئے گا؟ تو یہاں ڈھیلا پیجامہ کیا ہے کو لبیک اللہم لبیک، آپ ایک جوڑا پہن کے اللہ نے پہنایا ہے، اب تلبیہ بھی اسی انداز میں پڑھنا ہے، اور اللہ نے اقرار کیا آپ نے تب نہ پڑھیں۔ دنیاوی چیز میں ہم بہت زیادہ فروغ دیتے ہیں، لیکن اخروی چیز میں ہم جو ہے نا، انہوں نے کیا جہاں 20 کلو آلو کا دام میں آپ 5 روپیہ آلو کلو میں ہم خریدتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جس سے نماز ہے شارٹ کٹ پڑھے ختم ہو گیا، اللہ کے حضور کے ساتھ نہیں، اس کو ہم ڈیپ میں جائے کیسے ہمیں پڑھنا ہے؟ ایک کپڑا ہم اللہ نے پہنا دیا، اب ایسا کپڑا کبھی پہنے گا؟ بے عمل میں عمرہ یا حج میں پہننا ہے نا؟ تو ایسے کیوں اللہ مہمان بنا رہے ہیں؟ جس کو پڑھنا بھی ویسا ہی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یعنی یہ لبیک جب پڑھیے گا، یا خیال کیجئے گا یا اللہ ہم نے بھی لبیک کیا، یہ لبیک ہمارا ظاہر ہو رہا ہے نا؟ حاضر ہوں میں، یا حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک میں کیجئے گا، لبیک اللہم لبیک، اللہ کو ٹانیے گا، حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک۔ پھر ایسے ہی لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں کو لا کو ٹاننا ہے، لا کا معنی کوئی نہیں ہے نا بھائی، گھر میں فلاں آدمی ہے نہیں ہے بھائی، کوئی آدمی ہے؟ کوئی آدمی نہیں ہے بھائی، ایسے کوئی آپ کے شریک نہیں، لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی اللہ کے وحدانیت کے اقرار کر رہے ہیں، اللہ پہنا ہے۔ جیسے کہ آپ جاتے ہیں، آپ کا کیسے میزبان کے کیسے ماشاء اللہ آپ کا اچھا کیے، کیا کیے، واہ واہ بہت اچھا خرچہ کیے کہ، تو اللہ کا میزبان، اللہ مہمان کے زبان سے نکلنا چاہیے نا، یا اللہ، اللہ کا سب سے بڑا کیا چیز ہے؟ تو کیا چیز ہے اللہ کا رسپیکٹ کرنے کا؟ کہ ہم اپنے اعمال سے اور اپنے زمان کے اقرار سے ہم یہ کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی پارٹنر، تو تنہا ہے، یہی تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے۔ ایسا ہی لبیک لا شریک لک لبیک، یہ ہو گیا۔ اب آپ کا پیسہ سے نہیں جا رہے ہیں، یا ہمدان بھائی لے کے نہیں جا رہے ہیں، آپ یہ کپڑا نہیں خریدے ہیں، ساری تعریف ان الحمد، میرا کوئی تعریف نہیں ہے، کچھ نہیں، ساری تعریف تیرے، والنعمت، یہ نعمت وغیرہ سب تیرے ہی اللہ تعالیٰ، ہاں، لک والملک، ہندوستان سے جا رہے وہاں ساری سلطنت تیری ہے، ساری سلطنت تیری، ہاں،
लक वल मुल्क ला शरीक लक, इस सल्तनत में तेरा कोई पार्टनर नहीं, ला शरीक लक, ऐसे पढ़ेंगे बात। उसके बाद ये तलबिया पढ़ते रहे हम, तलबिया पढ़ते पढ़ते आपका ये दो हो गया। एक शर्त हो गया एहराम बांधना जो शर्त है, दूसरा आपका नियत करना फर्ज हो गया। अब आपका क्या काम करना भाई, तीन काम है। पहला काम तवाफ करना। अच्छे तवाफ में देखिएगा, तवाफ जो है ये उम्रा का रुकन आजम है, असल रुकन है तवाफ करना उम्रा का, रुकन आजम तवाफ। और पहले चार तवाफ करना ये फर्ज है, बाकी तीन है वाजिब, बाकी तीन वाजिब है। अब पहले चार जो है आपका फर्ज है। यही वजह उलमा ने फरमाया तवाफ को मुकम्मल तौर पर बावजू रहना चाहिए। अगर पहले चार के बाद आपको इस्तिनकर बकिया तीन ले, अगर पहले तीन में आपको हो गया अभी एक बाकी रहा, आपको फिर शुरू से करने पड़ेगा। बात समझ आई बात है ना। अगर तीन हुआ तो क्या कीजिएगा, फिर शुरू से। अगर चार हो गया इस्तिंजा हाजिर कर हो गया, क्या कीजिएगा, या री खारिज हो गया तब क्या करेंगे, बाकी आपको तीन करने पड़ेगा। समझ ना। तो जब आप कीजिएगा तो सबसे पहले देखिएगा, एक है इस्तेलाम और एक है इस्तिकबाल। एक क्या है, एक है इस्तिकबाल। इस्तिकबाल माने वेलकम, इस्तेलाम ने बोसा लेना। इस्तेलाम माने बोसा लेना, इस्तिकबाल का माने वेलकम। जब आप हरम शरीफ में जाइएगा तलबिया पढ़ते पढ़ते, तो अव्वल नजर में जब आप बैतुल्लाह शरीफ को देखिएगा वो इस्तिकबाल है। इस्तिकबाल तरीका अपने कान के लौ तक ऐसे हाथ उठाएं, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, या अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये इस्तिकबाल है एक जगह। दूसरी जगह इस्तिकबाल कहाँ है, जब हजरे अस्वद से थोड़ा बाएं तरफ जाइएगा नियत करने के लिए, नियत करने के लिए उम्रा का नियत करने के लिए हजरे अस्वद से बाएं तरफ, वहां भी किबला, वहां भी बैतुल्लाह शरीफ के सामने कान के लौ तक हाथ उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, इस्तिकबाल। तीसरा इस्तिकबाल कहाँ, आपके जब उम्रा खत्म हो जाए, तवाफ खत्म हो जाए उम्रा का तवाफ, जब आप सफा में जाए तो सफा से बैतुल्लाह शरीफ नजर आती है, तो सबके पास जाकर पहले बैतुल्लाह शरीफ में ऐसे कान के लौ तक हाथ उठाना, यह है आपका इस्तिकबाल, बिस्मिल्लाह वलिल्लाहिल। बात समझ आई। तीन जगह इस्तिकबाल है। अव्वल नजर में जब आप बैतुल्लाह देखे, हर इस्तिकबाल के बाद दुआ कबूल है, आप वहां दुआ कीजिएगा। और दुआ तो उलमा ने फरमाया ऐसे कि शॉर्ट टर्म में ज्यादा कमाल कर ले, हर आदमी चाहता है ताखिरत भी ज्यादा कमाई कर, या अल्लाह जब तक मैं हरमैन शरीफैन में रहूं मेरा हर जायज दुआ को कबूल फरमा, या तो या अल्लाह हमारे हयाती जिंदगी तक या अल्लाह हर जायज दुआ कबूल फरमा, ये भी मांगा। फिर आप जो दुआ मांगना मांगे। और दूसरा आपका हजर अस्वद से थोड़ा हटकर पहला आप इस्तेमाल करके दुआ मांगे, दुआ कबूल। तीसरा आप सफा के पास जाकर इस्तिकबाल बिस्मिल्लाह अल्लाह दुआ मांगे, दुआ फिर नियत करें बैठ के। लेकिन अभी उम्रा का तवाफ चल रहा है, आप पहले जाएं, आप इस्तिकबाल किए, खूब दुआ मांगे। अब आप चलते चलते आप जब मताफ में जहां तवाफ करने की जगह वहां आप जाएं, तो आप देखिए हजर अस्वद है कहाँ, तलाश करते करते मिल नहीं, 24 घंटा हो जाएगा नहीं मिलेगा। आप सबसे बेहतरीन आपका इम्बार्क पॉइंट वही है, लैंडमार्क बैतुल्लाह शरीफ का के दरवाजा। देखिए के दरवाजा भाई, एक ही दरवाजा,
تو بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے، اب جب دیکھیے گا آپ کا بایاں حصہ ہوگا، آپ تو دیکھ رہے ہیں بیت اللہ سے دروازہ دائنا ہوگا، لیکن آپ کا بایاں، جیسے ہمارا آپ بایاں ہو گئے، تو بیت اللہ شریف کا بایاں جو دروازہ کا بایاں حصہ میں کچھ ایسا آپ کا دیوال ہے بیت اللہ شریف، اسی کا جو کونا، وہ کونا آپ کا حجر اسود ہے۔ اب اندر سے نہیں جائیے گا، بیچ میں مت جائیے گا، کیونکہ حالت احرام میں ہے اور حادثہ کا شکار ہو جائیں گے، جان بچانا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کو یہ کر ساری امت کے لیے جائز قرار دیا۔ آج اگر یہ چھڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود تک نہیں پہنچاتے تو روزانہ حجر اسود میں کتنے ہمارے حاجی مر جاتے۔ اسی لیے یہ اشارہ کر دیا، اگر دور سے بھی آپ کیجیے گا آپ کا ہو جائے گا، ہے نا، جان بچانا فرض۔ تو بیر کا وہ کونا میں جائیں گے، ایک کونا میں جانے کے بعد وہ حجر اسود جو ہے وہی کونا میں ہے، اس سے بایاں تھوڑا ہٹ کر آپ کو استقبال کرنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے، نیت کرنا ہے۔ نیت سے پہلے آپ اپنے جو ہے اس کو کہا جاتا ہے دائیں طرف کو کھول دے، اپنے طرف کو یہ ڈھانک لے، ڈھانکنے کے بعد اب آپ ایسی یوں باندھ لیں، باندھنے کے بعد آپ استقبال کی کرنے کے بعد نیت کریں، کیا بولیں، یا اللہ میں خالص تیرے لیے اپنے عمرہ کا 7 چکر کا میں طواف کر رہا ہوں، اسے کو فرما آسان فرما، میں خالص، کیوں خالص تیرے لیے، وللہ، آیت کریمہ سے تثبیت ہو جائے، اگر نہیں بھی کرے گا ایسے بات نہیں ہوگا، ہو جائے گا، یا اللہ میں 7 چکر آفر اپنے عمرہ کا قبول فرما آسان ہو جائے، ہے نا۔ اگر نیت نہیں بھی کیا زبان سے، آپ کا وہ عمل وہی نیت ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ ابھی گئے حجر اسود کے پاس، وہاں جانے کے بعد آپ کو اچانک کے پکڑا، تو کیا کہتے، عمرہ کے طواف کر رہا ہوں، ذہن میں ہے وہی نیت ہوئی۔ آپ گھر سے نکلے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، کوئی پکڑا، کہاں جا رہے، اصل پڑھنے، وہ نیت ہو چکی، بات سمجھ نا۔ لیکن زبان کے نیت تو ضروری نہیں، لیکن کر دے تاکہ دل اور زبان ایک ہو جائے، بات سمجھ، اور اس کے ساتھ اور بھی تھوڑا افرق لگا کہ اللہ کے لیے، تاکہ اور اچھی بات سمجھ آئے کہ نہیں۔ ہاں، یہ کرنے کا نیت کرنے کے بعد اب حجر اسود کے پاس ہے، حجر اسود کے پاس آئے پہلے مرتبہ میں، اب سیدھا رہے، حجر اسود سیدھا سیدھا رہے، پہلا استعلام کرنا ہے، اور یہ استعلام کان کے لو تک نہیں، ہمارے دونوں ہاتھ کے ہتھیلی منہ کت سے ڈھکا رہے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ، یہ پورے ہاتھ ایسے رہے، لیکن مستورات ایسے ہاتھ نہ رکھیں، مستورات جیسے نماز پڑھتی ہے اپنے کاندھے تک ایسے ہاتھ اٹھاتی ویسے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ، طواف کرنے سے پہلے ایک استعلام، طواف کرنے ایک استعلام، اب بوسہ لینا، بوسہ آواز نہیں کرنا، بس بوسہ لینا، اور ہمارے مستورات کی آواز بھی نہ نکلے، ہلکا سے یہ کر لینا، کرنے کا اب آپ کو گھر جانا ہے، بیت اللہ شریف ہمارے بائیں طرف رہیں گے، کاندھا اور دائنا بایاں کاندھا کی طرف، اور کاندھا ہمارا بیت اللہ شریف کا باہر رہے گا۔ اب ہم کو پہلے 3 میں ہم کو کیا کرنا ہے، رمل کرنا ہے، رمل کے طریقہ بعد بھائی جیسے دوڑتے ہوئے کرتے ہیں یہ صحیح ہو جاتا ہے۔ رمل کا مطلب یہ ہو کہ سینہ کو اکڑ کر چلنا، اپنے دونوں پیر کو جس طرح بڑے بڑے اس میں اس طرح پیر کے پنجوں کو دبا کر اس طرح اکڑ کے چلنا، اس کو کہا جاتا رمل، اور تھوڑا جو ہے اپنے کاندھا مونڈوں کو بھی ہلانا، ایسے کرنا، اسے کہا جاتا۔ تو یہ جب رمل کریں گے آپ کو پھلڈی درد بھی ہوگا، کاندھا بھی درد ہوگا، آہستہ آہستہ طواف ہوگا، طواف ایسے ہی آپ کیجیے گا پہلے 3 میں رمل، اور پہلے 3 میں رمل بس یوں۔ اب تیسرا کلمہ پڑھنا الحمدللہ یاد ہے، چوتھا کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں،
لیکن سب سے مجرب دعا سورہ فاتحہ پڑھا پڑے. سورہ فاتحہ مکمل دعا ہے، صحیح جیسے ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں ایسا نہیں، رک رک کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر آیت میں رکے اور نگاہیں نیچے رہے، ادھر نہ دیکھیں. اگر ضرورت پڑنے پر اگر آپ کو پیاس سے پانی پی سکتے ہیں. فون اگر آتے ہیں فون میں بات چیت بس ضرورت کے تک بند نہ رکھ دیں، کوئی ویڈیو نہیں، کیونکہ ثواب کا مثل صلاۃ نماز کے طریقے. پہلے دن میں ایسے ہی آپ جائیں تو آپ اس طرح کا کلمہ پڑھیں. چوتھا کلمہ والدین کے لیے دعا یاد کر لیں، لیکن ایک دعا پڑھنے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی سنت. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ بنا رہے تھے اس وقت یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا تقبلنا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ ہم دونوں باپ بیٹے کی طرف سے اس کو قبول فرما، بے شک آپ سننے والے جاننے والے سننے، آپ سن رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ ہمارے باپ بیٹے کے دلوں میں ہمارا کیا، صرف آپ کے گھر کے اخلاص ہے. یہ بھی دعا پڑھ تاکہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی سنت زندہ ہوتی ہے دعا کا. یہ آپ پڑھیں. اب کیا جو بھی دعا کلمات پڑھتے پڑھتے آپ کونا میں جائیے گا، وہاں رکنے ہمیں نہیں. یہاں جس طرح ہمارے ہمدان بھائی جس طرح سکھا رہے ہیں، رضوان تنویر بھائی وغیرہ، سیکھ کے جائیے، دیکھ کے مت کیجیے گا، دیکھ کے کھائے نہیں کیجیے گا. وہاں دیکھے رکنے یمنی میں بھی بہت سارے لوگ استلام کرتے ہیں، ایسے ہاتھ اٹھا کے استلام کرتے ہیں. وہاں بھی استلام ہے لیکن وہاں کا استلام میں پوسا نہیں ہے، اور وہاں کا استلام رکن یمینی میں اس وقت استلام ہوگا اگر آپ بیت اللہ کے قریب سے اگر جا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ اگر رکن یمینی میں لگ جا رہا ہے تو اس وقت دونوں ہاتھ سے بیت اللہ کو چھو کر پھر آپ اپنی دعا کو چینج کرتے چلے. چومنا نہیں ہے. اگر آپ دور سے جا رہے ہیں تو دور سے پھر آپ کو وہاں استلام کرنے کی کوئی یہ ثبوت نہیں بلکہ بدعت ہے. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دور سے کیے صرف حضرت اسود کو کیے، لیکن بعد ہمارے حاجی چلتے رہتے ہیں وہاں سب ایسے اللہ کرتے ہیں، ہم لوگ بھی وسطہ دیکھتے کہ یہ کر رہا ہم بھی کر رہے. رکن یمین میں کرنا بدعت ہے، اور طواف میں کوئی بھی ایسے عمل بدعت کرنا ہمارا طواف میں گڑبڑ ہو جانا. جیسے کہ دودھ میں ایک بوند کھٹا ڈال دینا، بات سمجھ نا. ہاں اگر بیت اللہ کے قریب سے جا رہے ہیں تو اس وقت آپ ٹچ کرتے ہیں ہاتھ سے، وہ الگ ہے. دور سے تو کوئی اشارہ نہیں. بات سمجھ، سنت کے خلاف ہے، اور جو عمل سنت کے خلاف وہ کہاں ہوگا؟ بدعت، بدعت ہو جائے. لہذا صرف ہمیں استعلام کرنا کہاں کرنا ہے؟ صرف کہاں کرنا ہے بھائی؟ حجر اسود. تو پہلے اب یہاں سے رکن یمینی میں جانے کے بعد اب ہمیں دعا پڑھنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. پڑھنے کے بعد حجر اسود تک پہنچے. اب آپ کو ایسے ہی رہنا، اب گھومنا نہیں، ایسے ہی رہنا. رہنے کے بعد صرف اپنے چہرے کو یہ بسم اللہ اکبر پڑھنا، گوشہ لے کے چلے جائیں. اب روح کو گھرنا نہیں ہے، صرف چہرہ کو اس طرح گھرا کے بسم اللہ اکبر، ایک ہو گیا. اچھا ایک ایک مرتبہ مسئلہ آپ پڑھتے پڑھتے دھن میں پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ استعلام نہیں کیے، بہت آگے پہنچ گئے. ہوتا ہے بہت آگے کا. آپ نے تیسرا کرنا ربنا آتنا پڑھتے پڑھتے دھن میں، اب دیکھیں ربنا آتنا رب فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، پڑھتے پڑھتے آپ بہت آگے پہنچ گئے. حجر اسود کو بھی پاس کرتے ایک کونا دوسرا کونا تیسرا کونا میں چلا گیا، یا پہلے کونا تک ہے. کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ ساتھ تو ہمارا طواف ہو جائے گا لیکن استلام تو اب ساتھ نہیں ہوگا، تو ہم کو ریٹرن آنے پڑے گا. ریٹرن آنے کی ضرورت نہیں. استلام 5 بھی ہو جائے، استلام سنت ہے، تو واجب فرض نہیں. بات سے میں نا استلام آپ کا 3 ہو جائے کوئی بات نہیں، اس لیے کہ واپس ہونا
دوسروں کو تکلیف دینا، اس طرح کا ایک روح چل رہا ہے. آپ وہاں سے آئیے گا دوسروں کو تکلیف، وہاں تکلیف دینا نہیں ہے، ایک سنت کے لیے. اب پھر آپ ریٹرن آ کے سنت کیجیے، کوئی سنت نہیں بلکہ آپ سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں. اب چلے جائیے اپنے وہ دعا کے لیے. طواف ساتھ ہونا چاہیے. تو پہلے 3 میں آپ کو تیسرا رمل کر کے چلنا ہے. اس کے بعد باقی 4 میں آپ کو کیا کرنا، آپ کو نارمل انداز میں چھوٹے چھوٹے قدمے میں جانا، نگاہ نیچے رکھنا ہے. اور اگر اس طواف کا واجب کیا ہے، پیدل کرنا. طواف کا واجب کیا ہے، پیدل کرنا. طواف فرض ہے لیکن واجبات میں سے پیدل کرنا. تو آپ ریگولر اگر نہیں کر سکتے، ہمارے مستورات کے پیر میں درد ہے اور جہاں تک ہمارا گھٹنے کے مرض میں ہے تو کوئی بات نہیں، تو آپ کیا کریں گے، اب ایک طواف کر لیے، 2 کر لیے، بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں. پھر ریسٹ لینے گا، پھر طواف کیے، پھر بیٹھ گئے، پھر طواف کیے. بھلے چمڑا 3 گھنٹہ لگ جائے لیکن آپ پیدل کریں. ریگولر کرنے کے کوئی یہ نہیں، بات سمجھ نہیں. ہاں، ایک مسئلہ اور، بہت سارے ہمارے بھائی گھٹنا کے مرض میں، تو وہ گھٹنا کے مرض میں وہ نی جو ہوتا نہیں، وہ پہننا جیسے پہن سکتے ہے نا، کوئی بات نہیں. اس لیے کہ بطور علاج آپ پہن دے، وہ کوئی ملبوسات میں نہیں ہے. ممانعت ملبوسات میں، کپڑا ملبوسات، لنگی ملبوسات میں، لباس میں، کوئی لباس نہیں. لہذا آپ نہیں پہن کر آپ کر سکتے ہیں، تو آپ کو ریلیکسیبل ہوگا، عمل کرنا ہے. یہ آپ کا یہ دوسرا کام ہو گیا جو فرض. اب عمرہ کا 2 چیز واجب میں سے ایک صحیح کرنا. صحیح بھی ہم نے کہا آپ کو پیدل کرنا. پھر آپ بیت اللہ آپ گئے صفا میں جانے کے بعد استقبال کی کرنے کے بعد بسم اللہ اللہ، پھر آپ کیا کریں، دعا مانگیں. وہاں دعا قبول. وہاں بھی نیت کرنا، یا اللہ میں اپنے عمرہ کا خالص تیرے اپنے عمرہ کا 7 مرتبہ صحیح کر رہا ہوں. چکر یہاں بولنا نہیں، چکر اس کو کہا جاتا ہے یہاں سے یہاں راؤنڈ، اس کو چکر. 7 چکر کا طواف کر رہا ہوں، یہاں 7 مرتبہ صفا مروہ کا 7 مرتبہ صحیح کر رہا ہوں. چکر نہیں کہنا ہے، بس میں ہے نا. بعد جب وہاں آپ کو اب وہ 4تھا کلمہ پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور دیگر جو بھی آپ کے سورہ فاتحہ پڑھیں. ایک بات فالو کرے، خیال کرے، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کثرت ذکر سے بہتر فکر ذکر. آپ کیا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، کوئی فکر نہیں. یہ کہا یہ کہا یہ بادام میں چنگنی بھیج رہے، سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا، یہ نہیں. فکر ذکر، الحمد للہ العالمین الرحمن الرحیم مالک، فکر ذکر. کیا فکر؟ سبحان اللہ، الحمدللہ. الحمدللہ کا معنی تو معلوم ہے آپ کو، معلوم نہیں ہے؟ کیسے ہوا ہے الحمدللہ، معلوم ہے؟ اللہ اکبر معلوم ہے. تو ایک ہی کلمہ ہو لیکن فکر ذکر. اللہ اکبر معلوم ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ بولیے. اتنا تو جان رہے ہیں، پھر ایسے تو سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ. نہ آپ سمجھ رہے، صرف آپ کو وقت جو ہے میڈین چائنا سے آپ کو کھلونا کرتے. اس مقدس زمین کا فکر ذکر، جتنا فکر ذکر کیجیے گا اتنا میزبان خوش ہوگا. بات سمجھے نا؟ اب بنا فکر ذکر میں کر رہے یہ کیا ہوگا، میزبان کا رسپیکٹیبل ہو جا رہا ہے نا. تو ایسے فکر ذکر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کیا قیامت میں سب کو جانا کیا حال ہوگا، کیا حال ہے مالک یوم الدین. اما عائشہ رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو سب اگے ننگے رہیں ہیں، ایک دوسرے کو شرم محسوس ہوگا قیامت کے. تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس وقت اتنے قرآن لوگوں کو دہشت ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی نہیں، اپنا اپنا فکر میں، کوئی ٹکنوں کے برابر اپنے آنسو میں، کوئی کمر کے برابر، کوئی کندھوں کے اپنے آنسو میں ڈوبے ہو رہے.
یہ حال ہوگا اپنے فکر میں. وہ آپ کو حرم میں نظر آئے گا، مرد عورت ایک ساتھ دھکا میں جا رہے ہیں، لیکن فکر اللہ کی طرف. کوئی خیال رہتا ہے؟ کوئی خیال رہتا ہے ایک دوسرے کا؟ ہاں، یہاں ہمارا یا بھی جائیں گے کہیں بازار میں جائیں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ارے بہت خوبصورت عورت، لیکن وہاں حرم میں کچھ خیال نہیں ہے بھائی. تو فکر ذکر ہے نا، فکر سے کیجیے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. ماں باپ کی دعا کی یاد رکھیے گا، اس سے قیامت میں سب سے پہلے کچھ ماں باپ کے بارے میں ہوگا. ہم کوئی کھانے ماں رب بیانی صغیرہ، یا اللہ میرا ماں باپ پر رحم فرما جیسے نے ان لوگوں نے ہمارے بچپن پر رحم فرمایا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کن کی دعا ہے یہ؟ کن کی دعا ہے یہ؟ ہاں بھول گئے آپ لوگ؟ ہاں ماں باپ سے. آپ کہاں کھو کے یہاں ہے کہ کہاں ہے؟ بغداد پہنچ گئے؟ ہلو، کس کی دعا ہے؟ ایسا ہوتا ہے ربنا تقبل منا انک انت، کس کی دعا ہے؟ ہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. تو آپ کے لیے بھی یہ دعا ہو جا رہا سنت کے ساتھ ساتھ، یا اللہ یا ہمارا ہمارے یہ عمرہ کو ہمارے عمل کو قبول فرما. بے شک آپ سننے والے جاننے والا، آپ جان رہے دل کے بھید کو. ہم صرف اپنے لیے نہیں آئے، آپ کے مہمان بن کر آئے، صرف یہ عمل کرنے کے لیے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائے بس میں ہے نا. اسی طرح صفا میں بھی آپ ایسے کیجیے. کرتے کرتے جب صفا میں جب ہماری ماں بہن جب آپ جائیں گے تو وہاں میلین اکثر آئے گا، گرین لائٹ آئے گی. تو گرین لائٹ میں کیا ہے، ہماری مستورات نہیں دوڑے گی، اور آپ کو بھی زیادہ دوڑ کے جانا نہیں ہے. پیر کی آواز چپ چپ آواز نہیں آئے، ہلکے انداز میں اس طرح کرنا ہے. اور وہاں یہ دعا پڑھنا ہے رب اغفر ورحم وانت اعز الاکرم. اتنا یاد نہیں ہے رب اغفر ورحم رب اغفر ورحم. لیکن اس طرح پڑھتے پڑھتے ایک سنت پر بھی عمل کر لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ. جب آپ اس طرح جب جائیے گا تو آپ کا بائیں طرف گرے گا بیت اللہ شریف. پہلے شروع میں تنوین بھائی وغیرہ ہمدان جو گئے تھے پہلے بار رضوان پہلا حرم شریف نظر آ رہا تھا، اب گھیر دیا ہے نا جب بھی نظر آ. تو اس وقت اما حاجرہ رضی اللہ عنہا وہ اس وقت وہاں مڑ کے دیکھ لیتے رہتے اسماعیل کو، لہذا ابھی نظر نہیں آ رہا بیت اللہ. آپ چہرہ اس طرح بائیں طرف کر لیجیے گا تھوڑا سا. اب کرتے کرتے اتنا تو پھر ٹکر لگ جائے گا، تھوڑا سا عمل کر لیا اما حاجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہو جائے گا. رب اغفر ورحم رب اغفر ورحم کر کے پھر آپ سیدھا کر لیجیے. اور جب آپ وہاں جب آپ مروہ میں جائیں گے وہاں بھی قبلہ رخ دعا مانگنا ہے. یہ دعا سنت ہے. دعا کرنے کے بعد اب نیت کرنا نہیں، پھر وہاں سے پھر ایسے کرتے کرتے پھر آپ تیسرا کلمہ سورہ فاتحہ پڑھیں. اس کے بعد پھر ملی گرین لائٹ میں جائیں تو وہاں آپ کا آئینہ طرف پڑے گا. تو وہاں یہ کریں گے رب اغفر ورحم رب اغفر ورحم وانت اعز الاکرم. پھر اب صفا تک آئیں گے. یہ کئی مرتبہ ہو گیا؟ 2 مرتبہ. پھر آپ صفا سے مروہ تیسرا، اب دعا مانگیں. پھر مروہ صفا چوتھا، پھر صفا سے مروہ پانچواں، پھر مروہ صفا کتنا ہو گیا؟ چھٹا. پھر صفا سے مروہ ساتواں کرنے. اب وہاں دعا مانگے. دعا مانگنے کے بعد اس کے بعد سے دعا میں چند چیز حالت احرام میں کہہ دے رہے کہ دعا میں ہم ایموشنل نہ ہو جائے. اس طرح منہ ڈھانکنا منع ہے. آپ انگلیاں اس طرح منہ ڈھانکے خوب خوب دعا مانگیں، یہ نہ کریں. آپ وضو ایسا ایسا داڑھی میں ایسا ایسا گھسے نہیں ہم، کیونکہ آپ بہن مجھے مان داڑھی ٹوٹ جائے گی. اور ایسا درد بھی نہ کرے، وہاں گرم پانی رہتی ہے الحمدللہ، ایسے کر کے چانپ کا بھی کرے. جم کے ایسا مسا نہ کرے بلکہ ہلکا سے لے لے چوتھائی سر کا مسا کرے. ہمارے مستورات وہ جو احرام جو کاپ پہنتی ہے سر بندھن اس کے اوپر سے مسا کرتے، مسا نہیں ہوگا. مستورات اپنے ٹوپا کو ہلکا کھولے گی، بس پانی دے کے بس سر کے چاندی میں تھوڑا دے دے گی، چوتھائی سر کا مسا ہو جائے گا. اور اس طرح
आदत है नाखून इस तरह काटना ना करे, खुशबू ना लगाए, इसे माने कोई पेड़ का पत्ता वगैरह हालत हराम में ना तोड़े, ये सब सारे चीजें हैं। बहरकत अब आपका ये हो जाने के बाद अब आपका एक अमल बाकी रह गया, जो वाजिब में से क्या, हलक करना। तो हलक अल्हम्दुलिल्लाह किसी सैलून में जाए, आप सैलून में जाकर अल्हम्दुलिल्लाह हलक कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी उम्रा हो गया, अल्लाह आपकी उम्रा कबूल फरमाए। आपके मस्तूरात तो क्या कीजिएगा, मस्तूरात को रही है तुम रहो यहाँ, आप वहीं सैलून से बहे थोड़ा हमको छैंची दो, एक कोना में ले जाकर आप सबसे किनारे कोई मर्द ना देखे, सबके निचला हिस्सा बाल जो हम लोग रिजेक्ट बाल बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर में हमारे मस्तूरात शादी ब्याह में जाने के वक्त पूरा खतराती है, सबसे नीचे वाला हिस्सा में जो दो चार बाल रहती है, उसी सबसे निचले हिस्से में दो चार बाल को सबसे निचले हिस्से में एक उंगली के बराबर, एक उंगली मतलब नहीं जो राउंड लंबा, एक उंगली नहीं, वरना एक उंगली लंबा राउंड कीजिएगा घर में आके आपका बच्चा लोग मारे पीट कर देगा, इसीलिए एक राउंड हल्के से कीजिएगा और आप कीजिए खुद मस्तूरात अपने शोहर या अपने औलाद से बिस्मिल्लाह अल्लाह करते, फिर आप हालत एहराम से फारिग हैं, अल्लाह हम लोग का अमल कबूल फरमाए। ठीक है, मदीना शरीफ निकल जाए, कौन सा भी एक सवाल, बहुत खड़ी हो जाए 2-3 चक्कर के बाद तो क्या, हाँ तो अब क्या क्या है, वहीं रहे, नमाज पढ़ लेने के बाद फिर वहीं से शुरू करें। करते बहुत 10 मिनट और जो भी पॉसिबल क्वेश्चन दिमाग में आ रहे थे तो पूछ लेना बेहतर है, कि जैसे तवाफ करते वक्त वजू टूट गया तो क्या करें, ठीक है, ठीक, बहुत सारी चीजें जो होती है नॉर्मल लाइफ में, सब रिलेटेड है, कोई दिमाग में आए तो पूछ लेना बेहतर। हाँ बात सही है, कोई भी मसला मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात नियतों को और सफर या उम्रा को अल्लाह ताला ठीक है बेहद कबूल फरमाए, और इस मुबारक सफर की जो अहम बातें थी, जो वाजिबात थे, फराइज थे, वो तफसील से और फिर दिखा करके हमारे इमाम साहब ने पूरा बता दिया है। दो वाजिब है, दो फर्ज है, बस यही उम्रा का असल रुकन है और असल है। बात असल कहने की ये हम उम्रा करने के लिए जाते हैं, किस लिए जाते हैं, तो भी मौलाना ने बड़े तफसील से बड़े अच्छे अंदाज में बताया, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह के लिए जा रहे हैं। तो हमारा ये जाना और अल्लाह को खुश करना सिर्फ सफर तक महदूद न रहे, बल्कि उम्रा से आने के बाद हमारी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक हो जाए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमारी नमाज, हमारी कुर्बानी, हमारी इबादतें, हमारा जीना मरना सब अल्लाह के लिए हो जाए। सफर का असल मकसद यही है। हम जाते हैं बड़े शौक से, मदीना जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मक्का की सारी बातें हो गई, मदीना जाकर हदीस में है 40 वक्त की नमाज, हालांकि ज्यादातर हदीसों में है 40 दिन की नमाज, 40 वक्त की भी है लेकिन 40 दिन की नमाज। और 40 दिन की नमाज के सिलसिले में तकबीर उला के साथ सिर्फ ये मस्जिद नबवी के साथ खास नहीं है, दुनिया के किसी भी मस्जिद में आप 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। आप तो 40 दिन वहां रह नहीं पाएंगे, हज में भी नहीं रह पाए मदीना में 40, हज में भी 40 वक्त, उसमें भी एक आध छूट गया तो वो भी गया, या गाड़ी लेट हो गई आने में, खराब हो गई तो वो भी गया। ऐसा शेड्यूल आता है कि वो 41 वक्त ही होता है या 42 वक्त हो जाए, तो वहां करना ही करना है। लेकिन ये नियत करके जाएं कि वहां से आने के बाद हम अपनी मस्जिद में या जहां हम कलकत्ते में या जहां हम रहें वहां हमारी नमाज तकबीर उला से साल में 2-4 चिल्ला जरूर लग जाए, हमारी तकबीर उला। ये असल रूह है आपकी, क्या है, उम्र की रूह असल ये नहीं कि गए एक सफर पे, एक पिकनिक नुमा, अभी
विंटर वेकेशन है, चलो उम्रा के लिए बाल बच्चों को लेके गए, वहां वीडियो भी हो रही है, फोटो भी हो रही है, बेहुरमती भी हो रही है और उरियानियत भी हो रही है, यहाँ तक कि आप मस्तूरात को ले जा रहे हैं, उनका चेहरे से कपड़ा लगा ना हो, लेकिन इस मुबारक सफर और मुबारक उम्रे की हालत में उनका चेहरा गैर मर्द क्यों देखेगा? बल्कि औरत का तो हमेशा के लिए उसके लिए पर्दा वाजिब है, हाँ वो उम्रा के सफर पे हो या अपने घर में अपने शहर में कहीं जाना हो, हर वक्त उसके लिए क्या है? पर्दा वाजिब है, जरूरी है कि पर्दा निकलना मना किया कुरान। मर्दों के लिए भी कहा कि अपने निगाहों की हिफाजत कीजिए, और औरतों को भी कहा अपने निगाह की शर्मगाह की हिफाजत कीजिए, तमाम गुनाहों से पाक साफ हो और आने के बाद की जिंदगी मुताबिक हो, तब तो हमारा उम्रा सफर हमारा नूरानी है। हमारा सफर क्या है? उम्रे का सफर अल्लाह के लिए, शोहरत बिल्कुल ना हो कि दिखा रहे हैं कि हम उम्रा में जा रहे हैं, इतनी सारी गाड़ियां जा रही है एयरपोर्ट पे, कोई जरूरी नहीं हम यहीं मिल लें। अखराजात जो फजूल खर्च किया है, जिससे अल्लाह ने मन फरमाया, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, 10-10 20-20 हजार एक उम्रा वाले की, ये फजूल खर्ची आप उसी पैसे से कहीं किसी गरीब के बच्चे की तालीम का इंतजाम कर देते, किसी बेवा के घर की रोटी का इंतजाम कर देते, तो ये आपके लिए ज्यादा अफजल होता है इससे ये कि आप 10-20 गाड़ियां लेकर के वहां जाए। अगर एक एक गाड़ी में 500 रुपया भी है, ड्राइवर का 300 रुपया, 800, 1000 रुपया जा रहा, 20,000 रुपया आप अपनी गाड़ी है तब। अगर 10-20 किलोमीटर से अगर गाड़ी हायर कर रहे तो और बात, और न जाने कितना बढ़ जाए। तो कहने का मकसद यही है कि उम्रा हमारा मुकम्मल पाक हो। जब हम मदीना जाएं तो वहां भी जाने के बाद वहां का जाना क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में हर उम्मती को नसीब फरमाए, और उन्होंने जो उम्मत के लिए जब तक दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम पजीर थे, दुनिया में थे, उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। रातों में जो वो खड़े होते या रोते, तो उम्मत के लिए वो ज्यादा दुआएं जो है अपनी उम्मत के लिए ही, बाज औकात एक आयत को पढ़ रहे हैं, सारी रात रो करके गुजार दी। इन तुअद्दिबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आप अज़ाब देंगे अल्लाह तो आप ही के बंदे, आप माफ करेंगे अल्लाह, आप तो बड़े माफ करने वाले। तो उम्मत के लिए रात भर ये आयत पढ़ रहे, रो रहे हैं। कम से कम हम ऐसे मुबारक मकाम पर उतने करीब जा रहे हैं, तो हमारा भी ये हक है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनफ्से नफीस तो देख नहीं पाए, लेकिन हम जाकर के उनके रोजे पर हम सलाम पेश करें, तो यकीनी बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सलामों को सुनते हैं और उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब। ये कि हम अगर हम तसव्वुर करें कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात से, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जा, किस हयात से जाएंगे कि अल्लाह के रसूल खुश हो? हमारी क्या शक्लो शबाहत होगी जिसको देखकर अल्लाह के रसूल खुश हो? पर इसके बारे में सोचा है, गौर किया? अल्लाह के रसूल हम कैसे जाएंगे तो खुश होंगे? ये नहीं कि हम बहुत पैसा ले जाकर के वहां बांट दिया अल्लाह के रसूल खुश हो, बहुत ये कर दिया अल्लाह के, नहीं, बल्कि हमारा चेहरा मोहरा, लिबास, वज़ा, क़ता सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आमद पर, हमारे सलाम पर सलाम का जवाब देंगे। अगर हम यहाँ से सलाम पेश करते हैं, फरिश्ते हमारे सलामों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं। सलाम
اور جو درود شریف ہے یہ ایسی دعا ہے کہ اس کی قبولیت میں ذرا برابر بھی گنجائش ہی نہیں ہے شک کا، یہ قبول ہوتی ہے. جیسا جمعہ کے دن خاص طور سے عصر و مغرب کے درمیان درود شریف پڑھنے کا ذکر حدیث پہ آیا ہے. جمعہ کے دن کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ہنگامی شکل میں اس دن لگا دیتے ہیں کہ ہمارے امتیوں کے درود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے کے سامنے جا کر کے کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرنا ہے. اس کے لیے جب وہاں جائیں ہوٹل میں اطمینان سے آپ نہا دھو لیں، جو کپڑا آپ لے گئے ہیں عمدہ سے عمدہ وہ پہنے. وہاں آپ احرام کی کوئی پابندی نہیں ہے، عطر لگائیں، اپنا چہرہ مہرہ ٹھیک کریں، باوضو ہو کر مسجد میں داخل ہوں. ایک بڑی غلطی ہوتی ہے، ہم لوگ فوراً چلے جاتے ہیں سلام پیش کرنے. مسجد نبوی میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کوئی صحابی آئے آ کر کے بیٹھ گئے، کیا تم نے نماز پڑھی؟ نہیں، پہلے نماز 2 رکعت آپ تحیت المسجد پڑھیں. ہاں مکروہ وقت ہے تو وہ اور بات ہے، تو ایسے وقت میں ہم داخل ہونے کی کوشش کریں جو مکروہ وقت نہ ہو، تاکہ ہم پہلے سنت کے مطابق 2 رکعت تحیت المسجد جہاں جگہ ملے ہم پڑھ لیں. پھر سلام پیش کرنے کے لیے جو سلام باب السلام کا ابھی تو ڈائریکٹ نہیں ہے، گھوم کے ہے، تو وہ جس طرح انتظام ہو آپ وہاں جانے کی کوشش کریں. اور درود کا ذکر زیادہ سے زیادہ زبان پر ہو. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبر اطہر ہے اس کے سامنے کے حصے میں محمد رسول اللہ ہرے پلیٹ پر لکھا ہوا، تھوڑی جعلی اور جو اس کا سوراخ ہے وہ بڑا سا ہے، وہ خود دکھ جائے گا، تو اس پہ ہم پہنچ کر کے سلام پیش کریں. وہ معاہدہ شریف. بعض اوقات یہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ، بلکہ یہ تجربہ حج میں بہت بڑے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بہت اللہ نے ان کو نوازا، بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں. 3 دن کے بعد ہم پوچھ رہے سلام پیش کیا؟ ہاں یہاں سے آتے سلام پیش کر لے. کہاں سے؟ مسجد نبوی کے اندر پیچھے والے حصے. ٹھیک ہے کہیں سے کر لے ہو جائے گا، لیکن وہ معاہدہ شریف حج میں آئے ہیں 3 دن سے سلام پیش کر رہے تھے، پتہ ہی نہیں کہ معاہدہ شریف تھا. پھر ان کو ہاتھ پکڑ کر کے لے گئے ہیں، بولے یہاں معاہدہ شریف ہے، ادھر سے چلیے یہاں سے سلام پیش کریے. تو سب سے قریب والی جگہ یہ حالت ہے. تو ایسا نہ ہو، بلکہ وہاں جائیں اور وہاں جا کر سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہ الفاظ ہے سلام کے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا السلام، یہاں الصلاۃ نہیں کہنا، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا عمر الفاروق رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، تو ان پر سلام پیش کرنا ہے خالی، اور یہاں صلاۃ والسلام دونوں پیش کرنا ہے. اور وہاں پہ ان کے قبر اطہر کی طرف دعا ہرگز نہیں مانگنا ہے، بلکہ پولیس والے بھی منع کریں گے، اور دعا تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں نہ کہ رسول اللہ سے. بلکہ دعا اگر مانگنا ہے تو قبلہ کی طرف رخ کر کے سلام کے بعد اگر ممکن ہو وہاں ٹھہرنے کی گنجائش ہو، ورنہ آپ بعد میں دعا آپ جہاں دل کرے وہاں آپ دعا مانگے بیٹھ کے اطمینان سے. بلکہ سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ نماز پڑھے 2 رکعت، وہاں خوب دل بھر کے دعا مانگ لیں. اللہ ہم اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پر اور معاہدہ شریف کے پاس ہم جا رہے ہیں سلام پیش کرنے. اللہ ہمارے سلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لے، اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارا سلام رد نہ ہو، ہمارا سلام رد نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کریں. ایسا نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کا جواب نہ دے، اپنا چہرہ پھیر لے ہمارے عمل. تو مدینہ میں جتنے دن ہمارا قیام ہو اتنے دن زیادہ سے زیادہ. اب آپ سوچئے نا، آپ حضور حیات سے رہتے، مدینہ میں آپ کا قیام رہتا 1 ہفتہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مجلس آپ مس کرتے؟ کوئی مجلس چھوڑتے آپ کی؟ کوئی آپ کا بیان چھوٹتا؟ 1 ہی ہفتہ ہم کو رہنا، پھر ہمارا بنا ہوا ٹکٹ ویزا، ہاں بس ہو گیا ختم، مس نہیں کرتے. تو ہم جتنے دن نہیں مارکیٹ سب کا چکر نہیں لگانا ہے، بس ہمیں توحید لانا ہے مکے سے، سنت لانا ہے مدینے سے. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان کے 2 چیزیں، اور
دل کرے تو وہاں سے زمزم لے لیں, یہاں سے کچھ کھجور لے لیں, باقی ساری چیزیں دنیا میں ہر جگہ ملتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمر کو قبول فرمائے. مختصر دعا کر لیتا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تمام حاجیوں کے عمر کو قبول فرما, سفر کو آسان فرما, تمام مشکلات کو آسان فرما, اور تمام حاجی جنگ کی دعاؤں کو ہم سب, ان کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما, اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما, ان کے عمر کو قبول فرما. ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو, جمع ہونے کو جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين والحمد لله. یہ ایک میں نے عورت بولی تھی کہ مالی محنت کا دیری ہو رہا تو عورت کے بال کاٹ سکتی ہے. ہاں عورت کا بال کاٹ سکتی ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یا مرد بھی مرد کا بال چھیل سکتا ہے. اگر عمرہ ہم نے طواف کر لیا, اس کے بعد جیسے ہم ابھی طواف کر لیا, ابھی ہم نے اپنا بال نہیں چھیلا, ایک دوسرے کا بال ایک دوسرا چھیل سکتا ہے. جیسے ہم ابھی اپنا بال نہیں چھیلا ہے, لیکن ہم ان کا چھیل دیا, پھر انہوں نے میرا چھیل دیا, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. آپ صلح حدیبیہ کو دیکھیں, سب تو عمرے کی حالت میں تھے, ہر صحابی ایک دوسرے کا بال چھیل رہا تھا نا. کب کوئی تو تیسرا نائی نہیں تھا کہ وہ اس کا بال چھیلیں گے. ہاں عورت کا کاٹ سکتی ہے ایک دوسرے. دبئی میں جو بتا رہے ہیں کہ عمرہ کا کیا کرنا ہے, جو کچھ لوگ جو ہے دبئی سے بھی جا رہے ہیں, کچھ بمبئی سے بھی جا رہے ہیں. تو دبئی میں سب سے پہلے فلائٹ, میرا نیکسٹ فلائٹ کہاں سے ہے, وہاں فلائٹ میں کنورٹ ہونا ہے, اور اس کے بعد جو ہے جو وہاں پہنچ جائیں گے, امام صاحب اذان کے بعد نماز تو وہاں پر جو ہے اپنا نیت کرنا, وہیں پر وہاں مسجد ہے, اپنا جو ہے وہاں پہلے جو رکعت سنت تو پڑھ لیں گے, اپنا فرض پڑھ لیں گے, اس کے بعد جو ہے اپنا باقی ہم بتا دیں گے ان کو. انشاءاللہ نماز ہوگی. جزاک اللہ.